جی، آج کا جو موضوع ہے اس کا بڑا اچھا خلاصہ ایک شاعر نے ایک شعر میں بیان کر دیا۔ نہ پوچھ تعداد بالکوں کی نواسیاں ہیں جس کی نواسی، نہ پوچھ تعداد بالکوں کی نواسیاں ہیں جس کی نواسی، 50 پوتوں کا بن گیا ہے وہ آئے دادا بلا ارادہ۔ تو یہ سارا خلاصہ ہے جی ہماری آج کی اس گفتگو جو کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس گفتگو میں 3-4 حصوں میں 2-2 3-3 منٹ گفتگو کروں گا، کوئی ایک آدھ منٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا 10 منٹ میں بات ہو جائے۔ سیدھی بنیادی حقائق سے بات شروع کرتے ہیں۔ جب ہم بنیادی حقائق کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلاً آج کا یہ جو پروگرام ہے نا، 22 سال پہلے اسکول میں 52 سال پہلے اسکول میں جو میں نے پہلی تقریر کی تھی، اس کا عنوان مجھے یاد ہے، یہی تھا کہ جی جھونپڑی میں پیدا ہونے والے بچوں کی فلاح و بہبود کیسے ممکن ہے۔ پھر 12-13 سال پہلے اسی فورم پہ یہ اجلاس ہو رہا تھا، آج کی مہمان خصوصی تشریف نہیں لائیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے ایک سیمینار کیا تھا، اس وقت وہ ایک اور ذمہ داری پہ ہوتی تھی۔ تو ہم اصل میں پرانی غلطیاں یا دہراتے ہیں یا ان کا رنگ روغن بدل کے نا ہم اس کو دوبارہ سامنے لے آتے ہیں۔ ہم اسی کی بات شروع کرتے ہیں کہ جی آج پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 25.5 کروڑ بتائی جا رہی ہے، اور ملکی جائزہ اسے 24.5 کروڑ بتا رہا ہے۔ ہماری سنجیدگی کا اندازہ تو اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ صرف 1 کروڑ کے فرق کو ہم کوئی فرق ہی نہیں سمجھ رہے۔ عالمی ادارے ہمیں کہہ رہے ہیں آپ کی آبادی اتنی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہماری آبادی 24.5 کروڑ ہے۔ اب موجودہ آبادی جو اضافہ ہے اس کی شرح کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ ہماری آبادی میں جو اضافے کی رفتار ہے وہ ہمارے سرکاری اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ جی 2.55 ہے، اور عالمی ادارے بتا رہے ہیں کہ جی 1.93 ہے۔ یہ بھی ہماری سنجیدگی کی کہانی ہے کہ جی ہمیں 6-7% کے فرق کا نہیں پتہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے، کہاں گم ہو گیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو عجیب بات ہے کہ جب آبادی میں اضافہ کی بات کی جاتی ہے نا تو اس میں کہا جاتا ہے جی اس کا اویئرنیس سے تعلق ہے، لیکن یہ اعداد و شمار کی غلطی ہے یا ٹیکنیک کی خرابی۔ اربن ایریے میں آبادی کی جو گروتھ ہے اس کا پرسنٹیج 3.67 ہے، اور رورل ایریا جسے نظر انداز سیکٹر کہا جاتا ہے وہاں 1.88 ہے۔ وہ ایک بات جو میں اضافی کہنا چاہتا تھا جو راستے میں میرے ذہن میں اچانک آ گئی، وہ یہ تھا کہ آج جب ہم آبادی کے بڑھنے پھلنے پھولنے پہ مطلب ہے نا ایک کیا کہتے ہیں دیواریں گریا بنا کے رو رہے ہیں، یہ مطلب ہے نا علی بخاری اور دیگر اطباء اور حکیموں کے لیے سینہ پھلا کے بیٹھنے کا دن ہے کہ یہاں سے سفر کریں نا جی پنڈی تک تو راستے میں 300 دیواری اشتہاری بیماری جو آتی ہے ہمارے سامنے، تو اب اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ آپ سینہ پھلا کے بیٹھے ہیں علی صاحب۔ ہاں جی، آپ کی یہ کامیابی کا دن ہے، آبادی میں یہ اضافہ جو ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ جی یہ ریٹ جو ہے نا آبادی میں اضافے کا، یہ ریٹ یہ دنیا میں ٹاپ پہ ہے اور جنوبی ایشیا میں بھی ٹاپ پہ ہے، اور ہمارے ہاں جو فی عورت بچہ 3.4 کے اوسط پہ ہم کھڑے ہیں، اور یہ دنیا میں یہ اوسط 2.1 ہے۔ تو ہمارا یہ، لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ 1955 میں پاکستان میں ایک عورت جو تھی وہ 6.8 بچے پیدا کرتی تھی، تو ان میں ہم لوگ شامل ہیں جو 7-7 8-8 9-9 بہن بھائی ہوا کرتے تھے، 11-11 بھی 12-12 بھی ہوئے، اور 2000 میں یہ ریٹ کم ہو کے 5.5 ہو گیا، آج یہ 3.4 پہ آ گیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے نا امید ہے کہ اویئرنیس سے اور یہ میاں صاحب نے 2-4 سیمینار اور کروائے اور انہوں نے اپنی دوائیں روک لیں تو شاید یہ ریٹ اور بھی کم ہو جائے گا۔
اچھا جی، اب اگلی بات جو ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ جی یہ خطرہ جو ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے، اصل بات وہ یہ ہے کہ 2050 تک جو ہماری آبادی ہے اس کے دگنا ہونے یا دگنا سے کم ہونے کا خطرہ پایا جاتا ہے، یہ خطرہ موجود ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ اب یہ بات جو ہے وہ ہمارا اصل ٹاپک ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آبادی جو ہے نا، آبادی یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، ایک چلتی پھرتی بولتی پوچھتی مانگتی چیختی چلاتی حقیقت ہے، کیونکہ جو آدمی پیدا ہوتا ہے اسے کئی لازمی ضرورتیں لے کے پیدا ہوتا ہے، سکول کی ضرورت، صحت کی ضرورت، اسپتال کی ضرورت، لباس کی ضرورت، مکان کی ضرورت، پینے کے پانی کی ضرورت، اور اپنا باقی کیا کرایا دھونے بہانے کی ضرورت، حفظان صحت کی سہولتیں جسے ہم کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں، اور ان کو پورا کرنا جو ہے یہ بڑھتی آبادی کے ساتھ دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، مشکل تھا نہیں، مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان پہ وہ توجہ نہیں کی ماضی میں جو پہلے دن سے سنجیدگی سے اس سوچ بچار پہ ہونی چاہیے تھی۔ بھئی جب ہم بچے تھے تو ٹی وی ریڈیو پہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا، پچھلے 25 سال میں جو دنیا ہو گئی ہے 6 کروڑ تے 70 لاکھ ہو گئی ہے، 6 کروڑ تے 70 لاکھ ہو گئی ہے، کیونکہ آزادی کے وقت ہماری پاپولیشن جو تھی وہ 3 کروڑ 20 لاکھ کے قریب تھی، وہ 70-71 میں جا کے 6 کروڑ 70 لاکھ ہو گئی، تو دونی ہو گئی ہے، دونی ہو گئی ہے، تو ہم روتے رہے۔ لیکن اس دونی ہونے کے لیے جو گھونسلے بنانے ہیں، جو تیاری کرنی ہے نا جی، اس تیاری کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی، لہذا ہمارا جو سب سے انڈر پریشر ایریا ہے وہ ہمارے وسائل جو ہیں اس بوجھ کو اٹھانے میں اب لگتا ہے ناکافی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس کی کئی شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مثلا آبادی کا 64% حصہ جسے یوتھ بلز عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، وہ 30 سال سے کم عمر لوگوں کا ہے، اور ہر سال اس میں 18 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ان کو ہم نے کھپانا کیا ہے؟ کہاں ہے؟ ایک ان کی مائیں تو یہی سوچتی ہیں نا اگلے سال بیٹے کو سیرے بننا گی اور وہ 2-4 بچے اور لائے گا، لیکن ان کو ہم نے کھپانا کیا ہے؟ اس نے زندگی میں کرنا کیا ہے؟ یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں جی بے روزگاری ہے، بے روزگاری ہے، اور یہ بے روزگاری پہلے بھی 7-8% تو مانا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ، جس کو یقین نہیں، یہ چوکوں میں جہاں لیبر کے اڈے لگے ہوتے ہیں وہاں جا کے آپ دیکھ لیں، اگر آپ ایک اڈے پہ 2-4 منٹ کھڑے ہو جائیں نا جا کے، تو آپ کو سارا دن، اگر آپ کا دل جو ہے وہ درد دل سے آشنا ہے، تو آپ کو سارا دن وہ بریانی کے ڈبوں کے پیچھے بھاگتے بڑے بوڑھے اور بچے سارا دن آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے رزق کے خزانے کھول دے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ان کی اگلی بات ہے جی صحت کے مسائل ہیں، رہائش کے مسائل، صحت کے مسائل ہیں۔ جس اسپتال میں چلے جائیں، اگر آپ پی آئی سی جیسے حساس اسپتال میں چلے جائیں یا پی کے ایل آئی میں چلے جائیں، تو آپ کو 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے کی ڈیٹ ملے گی کہ اگر کوئی بندہ زندہ رہ گیا تو وہ علاج کرا سکے گا۔ اچھا جی، رہائش 1 کروڑ 10 لاکھ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں مکان کم ہے، ہسپتال کم ہے، مکان کم ہے، سڑک میں جانے آنے کی جگہ نہیں ہے۔ 5 سے 16 سال کی عمر کے 2,54,000 بچے سکولوں سے باہر ہیں، یعنی آبادی کا 36% لوگ سکولوں سے نہیں، 40% لوگ ایسے ہیں جنہیں سٹننگ کی یعنی قد نہ بڑھنے کی بیماری لاحق ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو اور ان کی ماں کو پوری خوراک نہیں ملی۔ تو اس لیے جنہوں نے یہ عنوان رکھا نا، انہوں نے بڑا اچھا عنوان رکھا کہ جی اب ہماری ٹانگیں جو ہیں نا وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے قاصر ہو گئی ہیں، لہذا ان ٹانگوں کو مرمت کرنے کی فکر کی جانی چاہیے۔ اب اگلی بات یہ ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کہ پاپولیشن کی گروتھ ہسٹری سے چند باتیں کروں گا، جس میں ہمارے کچھ سوالوں کا جواب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات جو کہی جاتی ہے نا جی کہ آبادی صرف بوجھ ہوتی ہے، تو اس کو ایک فکرہ ہمارے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے
کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک منہ، ایک معدہ، 2 ہاتھ اور ایک دماغ لے کے آتا ہے. وہ صرف بوجھ نہیں آتا، وہ صلاحیت بھی آتا ہے. اس کا میں کچھ عالمی ڈیٹا کی مدد سے بات کروں گا کہ پہلی جو بات تھی کہ جی 1700 پہلے دنیا ایک 1800 تک ایک معاشی جمود کا شکار تھی، اور 1800 تک کی دنیا کی آبادی لڑتے جھگڑتے جنگیں کرتے پھیلتے پھیلاتے شکار کھیلتے فصلیں اگاتے 1 ارب کو پہنچی. لیکن 1800 سے 1920 تک 120 سال میں یہ آبادی 2 ارب ہو گئی. تو یہ 2 ارب کیوں ہوئی؟ کہ وسائل پیداوار میں اضافہ ہوا اور ساتھ ہی آبادی میں اضافہ ہوا. آبادی میں اضافہ ہوا، ساتھ ہی وسائل پیداوار میں اضافہ ہوا، کہ اس میں سسٹم پہیہ بھی ایجاد ہو گیا اور سٹیم انجن بھی ایجاد ہو گیا. 1800 سے 1920 تک آبادی پھر دگنی ہو گئی، اور اس دوران ورلڈ جی ڈی پی تھی وہ 4 گنا ہو گئی. اب میں نے جو کہا نا جی 2 ہاتھ اور ایک دماغ بھی ساتھ آتا ہے، اس ریلیشن شپ کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. اب اگلی دفعہ کیا ہوا؟ جو 1920 سے 1950 میں اب ورلڈ آبادی پھر دگنی ہو گئی، اور ورلڈ جی ڈی پی جو تھی وہ 4 گنا ہو گئی. اب اگر ہم 1800 سے اب تک کا سفر دیکھیں تو اس میں ورلڈ جی ڈی پی جو تھی وہ 20 گنا ہو چکی ہے، جبکہ آبادی 8 گنا ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آبادی ہی ہمارے مسائل کی بنیادی وجہ ہے، تو ہمارے جو پیمانے ہیں یا معیار ہیں اس میں کوئی جھول ہے، غلطی پائی جا رہی. اس میں کوئی غلطی پائی جا رہی. اس غلطی کو کبھی ہم کسی کے سر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور غلطی کی کبھی ہم کسی کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. خود پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے اس کے حساب سے ہم دیکھیں تو 1950 میں پاکستان میں پاپولیشن کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 2.40 تھا، اور اس کے بعد 1975 میں یہ 3.3 ہو گیا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں انکم کی ڈویژن بہتر ہوئی اور شہری سہولیات میں بہتر ہوئی، لہذا آبادی کی گروتھ میں بھی اضافہ ہو گیا. اور اگلی بات جو ہے وہ 2000 میں اس میں زیادہ کمی آ گئی. اب میں 2-3 تجاویز کا ذکر کر دیتا ہوں جی، کہ جو ہم نے کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز جی کہ ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی جس روح نے آنا ہے اس نے آنا ہی، ہم اس کو روک نہیں سکتے. یہ تصور نا زندگی کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. یہ کسی نے نہیں کہا. کیا ہم سارے کام سوچ کے اور پوچھ کے کرتے ہیں؟ نہیں. جس بوجھ کو ہم اٹھا نہیں سکتے ہم اس کو تھیلے میں ڈالتے بھی نہیں ہیں. یہ سب کی پریکٹس ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جی ہم وسائل کا فروغ دیں، انتظامی صلاحیتوں کو بہتر کریں، ڈویژن کو بہتر کریں، اور 2 ہاتھ اور دماغ کے تصور کو، ان ہاتھوں کو کام میں لانا سیکھیں. یہ جو میں بات کروں کہ ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہم لوگوں نے جو سڑک اور جو پل 30 سال بعد استعمال کرنا ہے نا، آج ہم نے اسے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ جی 30 سال بعد یہاں سے اتنی سڑکیں گزرے گی، اتنی کاریں گزریں گی، اور اتنے اس انڈر پاس کی ضرورت ہے. آبادی کے بارے میں ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ آبادی کے بارے میں ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے تھی. اب میں بات کو ختم کرتا ہوں جی. میاں صاحب کی چٹ آ گئی. جاگ اے میرے ہمسایہ خوابوں کے تسلسل سے، جاگ اے میرے ہمسایہ خوابوں کے تسلسل سے، دیوار سے آنگن میں اب دھوپ اتر آئی، دیوار سے آنگن میں اب دھوپ اتر آئی، چلتے ہوئے بادل کے سائے کے تعاقب میں یہ تشنہ لبی مجھ کو صحراؤں میں لے آئی، یہ تشنہ لبی مجھ کو صحراؤں میں لے آئی. یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی.